بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم تاریخ اسلام محمود غزنوی سے لے کر اکبر تک کی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، الپتگین کی وفات 13 ستمبر سن 963 کو ہوئی تھی، تو اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم اس کی جگہ ریاست غزنی کا امیر بنا تھا۔ وہ کمزور اور نااہل حکمران تھا، فوجی افسروں کی باہمی لڑائیوں کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ان حالات میں ابو بکر لائق کا بیٹا ابو علی علائق ہندو شائیوں سے مدد لے کر غزنی پر حملہ آور ہوا تھا۔ کیونکہ لائق خاندان ہندو شائیوں کا رشتہ دار تھا، ابو اسحاق بھاگ کر سامانی سلطنت کے پایا تخت بخارا چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے سامانیوں سے اپنے مرحوم باپ کی غلطی کی معافی مانگی اور ان سے فوجی امداد لے کر غزنی پر حملہ کر کے لائق کو باہر نکال کیا تھا۔ ابو اسحاق 26 ستمبر سن 965 ہجری کو فوت ہو گیا تھا، تو فوجی جرنیلوں نے حکومت الپتگین کے ایک ترک غلام بلقتگین کے حوالے کیا۔ بلقتگین کو سامانی وزیر فیق نے دبانے کی کوشش کی اور بالآخر اس پر حملہ بھی کیا۔ فیق کی کوشش تھی کہ ترکوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، لیکن بلقتگین نے الٹا اس پر حملہ آور فوج کو کچل دیا۔ وہ بہت بلند کردار کا مالک تھا اور اپنے ملک میں بہت مقبول تھا۔ اس کی وفات 975 میں ہوئی۔ بلقتگین کی جے پال سے کسی جھڑپ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلقتگین کی وفات کے بعد اس کا ایک غلام پری تگین غزنی کا امیر بنا۔ پری تگین بہت ظالم اور غیر مملوک بادشاہ تھا، چنانچہ لوگوں نے سابقہ بادشاہ ابو علی لائق ولد ابو بکر لائق کو، جو کہ غیر مسلم غالباً ہندو تھا، خط لکھ کر غزنی پر حملے کی دعوت دی تھی۔ ہندو شاہیوں نے اس موقع پر لائق کی بھرپور مدد کی تھی۔ ابو علی لائق کو کابل شاہ نے فوج دی، اس کی قیادت میں اس کا بیٹا کارا تھا۔ گور بخش سنگھ کا خیال ہے کہ یہ کابل شاہ جے پال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے حکومت کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ کابل اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ فوجیں کابل سے غزنی کی طرف مارچ کر رہی تھی کہ غزنی کا ایک انتہائی بہادر اور لائق جرنیل سبتگین 500 کفن بردوش مجاہدوں کو لے کر راستے میں چرک کے مقام پر اچانک ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے میں ابو علی لائق اور کابل شاہ کا بیٹا دونوں مارے گئے تھے۔ باقی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ گئی۔ اس فتح کے فوراً بعد غزنی کے فوجی جرنیلوں نے پری تگین کو برطرف کر کے سبتگین کو اپنا بادشاہ چن لیا تھا۔ یوں الپتگین 2.5 سال، اسحاق 2 سال، بلقتگین 2 سال اور پری تگین 1.5 سال برسر اقتدار رہے تھے۔ سبتگین کو غزنی کے جرنیلوں نے 20 اپریل 977 میں پری تگین کی جگہ غزنی کا بادشاہ امیر بنایا۔ نیز انہوں نے سبتگین کی شادی الپتگین کی بیٹی سے کر دی۔ سبتگین کے اپنی زندگی کا آغاز ایک ادنا غلام کی حیثیت سے کیا جاتا۔ وہ الپتگین کا زر خرید غلام تھا۔ اس کے آباء و اجداد اور نسل ایرانی تھے، لیکن بعد میں ترکوں میں شادیاں کر کے وہ آدھے ترک ہو گئے تھے۔ سبتگین کو محض اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر الپتگین نے لشکر کے امیر اور عمرہ کمانڈر ان چیف عہدے پر فیض کیا ہوا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے غزنی کی سلطنت کو چاروں سمتوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اسی جد و جہد میں اس نے 994 عیسوی میں مشرقی خراسان میں بست کے قلعے کو فتح کیا، اور اس کے بعد اس نے فرشتہ کے بقول کیسرار اور محمد ناظم کے بقول خوشدار کو فتح کیا۔ اور دراصل کیسرار اور خوشادار سے مراد موجودہ خوزدار بلوچستان ہے، جس پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اس نے پنجاب کے سرحدی چوکیوں پر بھی حملے کیے، بخارا کو فتح کیا۔ فرشتہ کے بقول 927 ہجری 977 عیسوی میں اس نے ہندوستان پہنچ کر چند قلعے فتح کیا، اکثر جگہوں پر مسجدیں تعمیر کرائیں اور بہت سامان غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ ہندوستان سے یہاں مراد ہندو شاہی سلطنت ہے۔ سبتگین ان حملوں کے جواب میں جے پال نے، جو اس وقت بھٹنڈا کے قلعے میں مقیم تھا، ایک
ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ کیا تھا۔ غزنی اور لغمان کے درمیان میں غورک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جے پال کی فوجی طاقت زیادہ تھی، لیکن کئی دن تک جنگ ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن اچانک برف باری کا طوفان شروع ہو گیا، جس میں ہزاروں جانور اور سپاہی مر گئے اور ہندو شاہی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے تاوان جنگ کی پیشکش کر کے صلح کی درخواست کی۔ شہزادہ محمود غزنوی، جس کی عمر 15 سال تھی، اس وقت جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا، لیکن امیر سبکتگین نے معاہدے کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ہندو شاہیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر شکست فاش ہونے لگی تو وہ سب مال و دولت کو جلا کر خود میں جل پڑے مریں گے، پھر تمہارے ہاتھ صرف راکھ کے ڈھیر، پتھر، لاشیں اور بکھری ہڈیاں ہی آئیں گی۔ چنانچہ طے پایا کہ جے پال سبکتگین کو تاوان کے طور پر 10 لاکھ دینار، کچھ سرحدی قلعے اور 50 ہاتھی دے گا۔ سبکتگین نے اس کے چند رشتہ داروں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ معاہدہ سے نہ پھر جائے۔ غورک سے جے پال سبکتگین کے چند نمائندوں کو لے کر واپس آیا اور بقول فرشتہ لاہور پہنچا۔ یہ صحیح معلوم نہیں کہ اس کا پایا تخت تب لاہور تھا یا بٹنڈا، لیکن شواہد یہی کہتے ہیں کہ اوبڈ پور ہی تھا۔ بہرحال اس نے اپنے پایا تخت پہنچ کر سبکتگین کے نمائندوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور کہا کہ جب تک سبکتگین میرے عزیزوں کو رہا نہیں کرے گا، میں اس کے آدمیوں کو قید میں رکھوں گا۔ اس کے نتیجے میں سبکتگین ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنی سے پشاور کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس وقت راستے میں آنے والے ہر مندر کو مسمار کرتا، گھروں کو آگ لگاتا ہوا اور آگے بڑھا۔ جے پال نے اس کے مقابلے کے لیے دلی، کانجر، کنوج اور اجمیر کے راجوں سے فوجی مدد طلب کی۔ ان سب کی فوج لے کر جو 1 لاکھ سواروں اور بقول فرشتہ ان گنت پیادوں پر مشتمل تھی، وہ غزنی کی طرف بڑھا۔ جلال آباد سے 19 کلومیٹر جنوب میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس بار بھی جے پال کی فوج زیادہ تھی، لیکن سبکتگین نے گوریلا طریقہ جنگ اپناتے ہوئے 500 گھڑ سواروں کے کئی دستے بڑھائے اور کہا کہ سب باری باری حملہ کریں گے۔ اس طریقے سے وہ جے پال کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندو شاہی فوج کے بیشتر فوجی مارے گئے، باقی جو بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دریائے نیلاب، دریائے سندھ بمقام اٹک، جو کیمل پر تھا، ترکوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اوبنڈپور کو فتح کیے بغیر واپس آ گئے۔ یوں لمغان سے یہاں تک کا علاقہ ترک کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں بہت سامان غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ سبکتگین نے اپنے ایک سردار کو مفتوحہ علاقے کا گورنر مقرر کر کے پشاور میں متعین کیا۔ سن 991 میں سبکتگین نے ملتان کے اسماعیلی حکمران شیخ حمید کو حملے کی دھمکی دی۔ اس نے فوراً سبکتگین کی اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس زمانے میں لاہور کے راجہ بھرت نے، جو کہ جے پال کا یا باج گزداد تھا، جے پال کے خلاف گڑبڑ شروع کر دی، حالانکہ جے پال نے اسے اندرونی خود مختاری دے رکھی تھی۔ بھرت نے جیلم میں نندنا اور ٹیکسر کے کانوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ جے پال نے اپنے بیٹے انند پال کو فوج دے کر بھیجا، جس نے بھرت کو شکست دی، اور یوں بھرت خراج دینے پر رضامند تو ہو گیا، لیکن جلدی اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اب نے حملہ کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا اور خود گورنر لاہور بن گیا۔ جے پال کی وفات سن 101 عیسوی تک انند پال گورنر لاہور رہا۔ انند پال کی فتح لاہور کے زمانے میں سبکتگین نے کسی بات سے ناراض ہو کر محمود غزنی کو جیل میں ڈال دیا۔ جے پال نے اسے خط لکھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں جیل میں ڈال کر ناشکرے پن کا ثبوت دیا، اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو میں اپنے آدمی بھیج کر تمہیں جیل سے چھڑا لوں گا، پھر ہم تمہیں اپنے ملک میں لے آئیں گے، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، دولت اور تمہارے باپ سے بڑی افواج تمہیں دوں گا۔ لیکن محمود غزنوی نے جواب میں اسے جو خط لکھا، اس میں اسے کتا اور کافر کہا اور لکھا کہ میرا باپ میرا مالک اور میرا قائد ہے، اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے وہ تو حاکم ہے۔ تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے مجھے اس قید سے رہائی دی تو میں اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ملک پر حملہ کر دوں گا اور تمہیں گرفتار کروں گا۔ یہ پیشکش دراصل شادی کے ذریعے غزنوی
और हिंदू शाही सल्तनत को एक करने की कोशिश थी, जिसमें यकीनन बालादस्ती शाहियों की होती। इसलिए महमूद गजनवी ने पेशकश को ठुकरा दिया था। जयपाल की वफात के साथ ही हिंदू ही सुल्तानत का पाया तख्त और उबैदपुर से नंदना मुंतकिल हो गया। सब्तगीन ने 20 साल हुकूमत की। आखिरी दिनों में इसका क्याम बल्द में था, जहां वो बीमार हो गया। जब काफी इलाज मुआवजे से ठीक ना हुआ तो इसने तब्दीली आबो हवा के लिए गजनी का इरादा किया। रास्ते में तरमज के मुकाम पर पहुंचकर रुक गया। अब वो मजीद सफर के काबिल न रहा था। यहीं 55 साल की उम्र में अगस्त 997 ईस्वी में सब्तगीन ने वफात में इसकी मीयत को गजनी लाकर दफन किया गया था। महमूद गजनवी इब्ने सब्तगीन नुशैरवा आदल की औलाद से था। मुसन्नफ तबकात नासरी लिखता है, इमाम अबुल अफजल बैकी सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद अमीर सब्तगीन थे। अमीर सब्तगीन अमीर अल-पतगीन के दामाद थे। अल-पतगीन उमराए दौलत सामानिया से था और इस दौलत की तरफ से मुल्क खरासान का सिपह सलार रह चुका था। सामानिया से पहले मफारिया खुद मुख्तार हुए। इन हर दो की हुक्मरानियां मावराए नहर के इलाके पर थी। दार सुल्तानत बुखारा था। सफारिया और सामानिया हुकूमतों ने काबिल और कंधार तक इलाका वसी कर लिया। अमीर अल-पतगीन मजकूर जो अमीर अबुल लैस था, समानी से खफा होकर बुखारा से निकलकर गजनी चला आया था और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की थी। ये शहर काबुल से 75 मील जुनूब में कोस्तान बाबा की शाख गुलको पर वाक़या है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने बाप सब्तगीन की वफात के बाद तख्त नशीन हुआ, जिसका मंशा अपनी सुल्तानत गजनी को वसत और इस्तेकाम देना था। वो अपनी 33 साल की हुक्मरानी में कामयाब हुआ। इसने अपने चारों तरफ की सुल्तानतों को, चाहे वो मुसलमान हूं या गैर मुसलमान, को हलाक कर रख डाला था। वो अपनी हुकूमत की हदूद आगे बढ़ाता ही चला गया। इसने गजनी की एक तरफ का शागर की इस्लामी खानी हुकूमत को और दूसरी तरफ खुद अपने आका सानियों की सुल्तानत, तीसरी तरफ दलीमियों में और तबरस्तान के हुक्म आल ज़ियाद को मशरकी समत में गौरियों की सरजमीन को, जिनमें से कुछ मुसलमान हो चुके थे। फिर इसी मशरकी समत में मुल्तान और सिंध की अरब हुकूमतों को, इधर लाहौर और हिंदुस्तान के बाद दूसरे राजाओं की सुल्तानतों के खंडर पर अपनी गजनी अजीम और शान सुल्तानत की उसने बुनियाद रखी। सुल्तान महमूद गजनवी को दूसरी समत के मुखालिफ हुकूमतों में से जब फुर्सत मिलती हिंदुस्तान पर चढ़ा था। वो अपने दौर में सबसे पहले सन 1000 ईस्वी में 390 हिजरी में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। जनूबी हिंद की जाटों की सरकोबी की और चंद सरहदी जिलों पर कब्जा किया। दूसरे साल फिर आया, पेशावर के आगे खैमजान हुआ। राजा जयपाल ने शिकस्त खाई और गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने बढ़कर दूसरे शहर हिंद पर कब्जा कर लिया। जयपाल ने खराज देकर रहाई हासिल की और अपनी सुल्तानत आनंदपाल के सुपुर्द करके चिता में बैठकर जल मारा। सन 395 हिजरी में सुल्तान ने बजे राय वाली भेरा से जंग आजमाई की। भेरा सरगोदे का जो इलाका है, इसने भी फरार की हालत में खुदकशी का ली। फिर भेरा और इसके मजाफात सुल्तानत गजनी में मिलाए। मुल्तान के वाली अबुल फतू बातनी ने बजे राय की मदद की नाकाम कोशिश की थी। सन 1005 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी इसको सजा देने आया। राय अनंतपाल और अबुल फता की मदद के लिए आया, मगर नाकाम होकर फरार हो गया। अबुल फतो ने सुल्तान महमूद गजनवी की अतात कबूल की। सुल्तान महमूद गजनवी ने अनंतपाल के बेटे सखपाल को भेरे का गवर्नर बना दिया था। वो इस्लाम ले आया था, फिर मुर्तद हो गया था। सुल्तान महमूद गजनवी सन 1007 में इसकी गोशमाली के लिए आया और जैसे दुआम की सजा दी। फिर 108 में मार कार्रवाई हुई। इस मर्तबा अनंतपाल की मदद पर अजीन, गोलियार, कांजर, कनौज, दिल्ली और अजमेर के राजा और मुल्तान के वाली दाऊद फौजें लेकर आए। हुब्बुल वतनी का आम जज्बा पैदा हुआ। औरतों ने अपने जेवर बेचकर चरखे काट कर और मेहनत मजदूरी की लड़ाई में मदद देने के लिए रुपया भेजा।
मगर हिंदुस्तानी राजाओं की पिछली खाना जंगियों का गुबार दिल से दूर नहीं हुआ था। वो किसी एक की कमान में फौजों को ना दे सके। सुल्तान महमूद गजनवी ने राजपूतों की इस टड्डी दिल फौज का मुकाबला किया। हिंदुस्तानियों के कदम उखड़ गए। सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ आखिरी मुश्तरका कौमी मुजाहरा था, जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदुस्तान में अरबों की वाहिद हुकूमत का हुक्मरान भी शरीक था। मगर हिंदुस्तान को फौज शिकस्त हुई। इसके बाद रेयान हिंद यके बाद दिगरे मगलूब होते गए और बेशबहा खजाने खुसूसन मंदिरों के जवाहरात फातह के हाथ आते गए। इस हमले में सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट कांगड़ा के किलों पर भी कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त नंबर 7 इसी वक्त इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।